دہی عام طور پر ایک صحت بخش غذا ہے، لیکن کچھ مخصوص حالات میں اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دہی کھانے سے متعلق چند ممکنہ نقصانات درج ذیل ہیں۔ خالی پیٹ دہی کھانے سے نقصانات۔ خالی پیٹ دہی کھانے سے بعض لوگوں کو معدے میں تیزابیت یا بدہضمی ہو سکتی ہے۔ دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ خالی معدے میں جا کر معدے کی تیزابیت بڑھا سکتا ہے، جو کچھ افراد کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ رات یا سحری میں دہی کھانے کے نقصانات۔ بہت زیادہ ماہرین کے مطابق رات یا سحری میں دہی کھانے سے بلغم بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جو گلے کی خرابی یا سانس کی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ دہی جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو سحری کے بعد دن بھر سستی یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ فوڈ پوائزننگ اور بیکٹیریا کا خطرہ۔ اگر دہی خراب یا زیادہ المیاد ہو تو یہ فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتا ہے، جس سے قے، دست اور شدید معدے کی خرابی ہو سکتی ہے۔ اگر دہی کو صحیح درجہ حرارت پر نہ رکھا جائے تو اس میں نقصان دہ بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں، جو صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دودھ سے الرجی یا لیکٹوز انٹالرنس۔ جن لوگوں کو دودھ یا دودھ کی مصنوعات سے الرجی ہوتی ہے، انہیں دہی سے بھی الرجک رد عمل ہو سکتا ہے، جیسے کہ خارش، سانس لینے میں دشواری یا معدے کی جلن محسوس ہونا۔ دہی اور کچھ دوائیوں کا امتزاج۔ بعض اینٹی بائیوٹک یا دیگر مخصوص دوائیوں کے ساتھ دہی کھانے سے دوائی کا اثر کم ہو سکتا ہے یا معدے پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ اور جان لیوا انفیکشن۔ اگر دہی خراب، زائد المیاد یا آلودہ پانی اور غیر معیاری دودھ سے تیار کیا گیا ہو تو اس میں نقصان دہ بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں، جو فوڈ پوائزننگ یا جان لیوا انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ شدید فوڈ پوائزننگ بعض کمزور افراد جیسے کہ بچے، بوڑھے یا بیمار افراد کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ الرجک رد عمل۔ کچھ لوگ دودھ یا دہی میں موجود پروٹین سے شدید الرجی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری، سوجن یا جان لیوا الرجک رد عمل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ لیکٹوز انٹالرنس یا دہی سے الرجی کی وجہ سے اسپتال پہنچتے اور ہر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بیکٹیریا اور فنگس انفیکشن۔ اگر دہی غیر صحت مند ماحول میں تیار کیا گیا ہو یا خراب پانی سے تیار کیا گیا ہو، خراب آلودہ جگہ پر کھلا دہی باہر گرم درجہ حرارت میں رکھ کر بنایا ہو تو اس میں نقصان دہ بیکٹیریا اور فنگس پیدا ہو سکتے ہیں۔ خراب دہی کھانے سے شدید معدے کی بیماری، انفیکشن اور نایاب صورتوں میں جان لیوا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر۔ اگر سحری میں دہی کھانا ہو تو چائے پینے میں کم از کم 40 سے 30 منٹ کا وقفہ رکھیں۔ ہمیشہ تازہ اور معیاری دہی استعمال کریں، اور اگر دہی کا ذائقہ بدلا ہوا لگے تو اسے نہ کھائیں۔ اگر دہی کھانے کے بعد متلی، قے یا شدید پیٹ درد ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو دودھ یا دہی سے الرجی ہے تو اسے بالکل نہ کھائیں۔ اگر آپ کو پہلے کبھی دہی کھانے کے بعد گرم چائے پینے سے معدے کی خرابی یا الرجی کی علامت ہوئی ہے تو آئندہ اس امتزاج سے بچنا بہتر ہوگا۔ کھانے کے فوراً بعد دہی کھانے اور اس کے بعد گرم چائے پینے کے بارے میں کچھ سائنسی اور طبی پہلوؤں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دہی کھانے کے بعد گرم چائے پینے کے ممکنہ نقصانات۔ ہاضمہ پر منفی اثر۔ دہی ایک ٹھنڈی غذا ہے جبکہ چائے گرم اور تیزابیت پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ دہی کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے ہاضمے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے بدہضمی، گیس اور پیٹ کی جلن، بلغم اور گلے کے مسائل۔ دہی میں قدرتی طور پر لیکٹک ایسڈ موجود ہوتا ہے، جو بلغم بنانے والے بیکٹیریا کی افزائش میں مدد دے سکتا ہے۔ چائے میں موجود کیفین اور تیزابیت دہی کے ساتھ مل کر گلے میں خراش،
نزلہ اور کھانسی کی شکایت پیدا کر سکتی ہے۔ کیلشیم اور آئرن کی کمی۔ چائے میں موجود ٹیننز اور کیفین جسم میں آئرن اور کیلشیم کے جذب ہونے کے عمل کو روک سکتے ہیں۔ دہی میں کیلشیم ہوتا ہے جو چائے کے ساتھ مل کر صحیح طریقے سے جذب نہیں ہو پاتا اور ہڈیوں کی کمزوری یا خون کی کمی اینیمیا کا سبب بن سکتا ہے۔ معدے میں جلن اور تیزابیت۔ دہی میں پروبائیوٹکس ہوتے ہیں جو معدے کے لیے مفید ہے، لیکن چائے میں موجود کیفین معدے میں تیزابیت پیدا کر سکتی ہے۔ اگر دہی اور چائے ایک ساتھ لی جائے تو کچھ لوگوں کو معدے میں جلن اور تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کیا دہی کھانے کے بعد چائے پینے سے واقعی لوگ مر رہے ہیں؟ جی ہاں، سحری میں لوگ ٹائم کی کمی کی وجہ سے جلدی دہی کھاتے ہیں اور اس کے بعد گرما گرم چائے پیتے ہیں۔ اس سے کئی لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ابھی تک کوئی سائنسی تحقیق یہ ثابت نہیں کرتی کہ دہی کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر کسی کو پہلے ہی معدے، دل یا گلے کے مسائل ہو تو یہ عادت ان کی صحت کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بہتر کیا ہے؟ اگر دہی کھایا ہے تو چائے پینے کے لیے کم از کم 30 سے 60 منٹ کا وقفہ رکھیں۔ دہی کے بعد چائے کی بجائے پانی یا نیم گرم ہربل ٹی لینا بہتر ہے۔ رات کے وقت دہی کم کھائیں، خاص طور پر اگر موسم ٹھنڈا ہو۔ اگر معدے کی کمزوری یا تیزابیت کا مسئلہ ہے تو چائے اور دہی کے امتزاج سے گریز کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائے تو صحت بہتر رہے گی اور کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ سحری ایک برکت والا وقت ہے، لیکن کچھ عام غلطیاں لوگوں کی صحت اور روزے کے دوران توانائی پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ یہاں چند عام غلطیوں کی وضاحت کی جا رہی ہے، خاص طور پر دودھ گرم کرنے اور دہی جمانے کے حوالے سے۔ سحری میں کی جانے والی عام غلطیاں: زیادہ مرچ مسالے والے کھانا کھانے سے۔ بہت زیادہ مرچ اور مسالے والے کھانے سے دن بھر پیاس زیادہ لگتی ہے اور معدے میں جلن ہو سکتی ہے۔ کم پانی پینا یا بہت زیادہ پانی ایک ساتھ پینا۔ بعض لوگ سحری میں کم پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے دن میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ سحری کے وقت بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں جو پیٹ میں گیس یا سستی پیدا کر سکتا ہے۔ زیادہ چکنائی والی اور تلی ہوئی اشیاء کھانا۔ پراٹھے، سموسے، پکوڑے اور زیادہ چکنائی والے کھانے ہضم میں مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور دن بھر بھوک زیادہ لگتی ہے۔ بہت زیادہ میٹھا کھانا۔ کچھ لوگ سحری میں زیادہ چینی والی چیزیں کھاتے ہیں جس سے شوگر لیول جلدی کم ہو سکتا ہے اور دن میں زیادہ کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ فائبر اور پروٹین کی کمی۔ ایسی خوراک نہ کھانا جو دن بھر جسم کو توانائی فراہم کرے، جیسے دہی، انڈے، دلیا، پھل اور سبزیاں۔ دودھ گرم کرنے اور دہی جمانے میں عام غلطیاں: دودھ کو زیادہ دیر تک ابالنے سے اس کی غذائی اجزاء کم ہو جاتے ہیں اور وہ گاڑھا یا جلا ہوا محسوس ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ دودھ کو درمیانی آنچ پر گرم کرے اور جیسے ہی ایک ابال آ جائے تو فوراً چولہا بند کر دے۔ دہی جمانے میں غلط طریقہ۔ اکثر لوگ دہی کو جمانے کے لیے غلط طریقہ اپناتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے: دہی کو جمانے کے لیے زیادہ گرم جگہ پر رکھنے سے وہ زیادہ کھٹا ہو سکتا ہے اور زیادہ ٹھنڈی جگہ پر رکھنے سے صحیح طرح نہیں جمے گا۔ دہی جمانے کے لیے ہلکی گرم جگہ پر رکھیں اور اسے 5 سے 8 گھنٹوں کے لیے بغیر ہلائے چھوڑ دیں۔ بہتر سحری کے لیے تجاویز: پانی اور ہلکے مشروبات پیئے، لیموں پانی، سادہ پانی، دودھ، فائبر اور پروٹین والی خوراک کھائے، انڈے، دہی، دلیا، چپاتی۔ کم نمک والا کھانا کھائے، نمک زیادہ لینے سے پیاس لگتی ہے۔ زیادہ چکنائی اور میٹھے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں تو سحری زیادہ فائدہ مند اور صحت بخش ہوگی اور روزے کے دوران توانائی بھی برقرار رہے گی۔
دہی سے بیماری یا موت کے کیسز۔ اگر دہی کسی فیکٹری یا دکان میں آلودہ پانی یا غیر معیاری دودھ سے بنایا گیا ہو تو یہ فوڈ پوائزننگ یا شدید انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے، جو کمزوری مدافعتی نظام رکھنے والے افراد کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جہاں فوڈ پوائزننگ یا الرجک شاک کی وجہ سے شدید بیماریاں اور اموات ہوئی ہے، مگر یہ بہت کم اور غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تازہ اور معیاری دودھ دہی استعمال کریں۔ خالی پیٹ یا سحری میں دہی کھانے سے پہلے اپنے جسم کی طبیعت کو مد نظر رکھیں۔ اگر آپ کو دودھ یا دہی سے الرجی ہے تو اس سے گریز کریں۔ دہی کو مناسب درجہ حرارت پر رکھیں تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ اگر آپ کو دہی کھانے کے بعد کوئی غیر معمولی علامات محسوس ہوں جیسے متلی، الٹی یا شدید پیٹ درد تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سحری میں دہی کھانے کے بعد گرم چائے پینے کے ممکنہ نقصانات اور چائے دونوں اپنی جگہ صحت بخش غذائیں ہیں، لیکن ایک ساتھ یا ایک وقفے کے بغیر کھانے سے بعض لوگوں کو صحت کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ معدے کی خرابی اور بد ہضمی۔ دہی ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے جبکہ چائے گرم ہوتی ہے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ استعمال معدے میں جلن یا بد ہضمی پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دہی اور چائے کا امتزاج کھانے سے تیزابیت یا گلے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ بلغم اور گلے کی خرابی۔ دہی بعض افراد میں بلغم پیدا کرتا ہے اور گرم چائے پینے سے یہ اثر مزید بڑھ سکتا ہے، جس سے گلے میں خراش یا کھانسی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے سانس کی الرجی یا دمہ ہو تو یہ امتزاج علامات کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ آنتوں کی تکلیف، آنتوں میں درد یا جلن، آنتوں میں مروڑ کی طرح ہونا، یہ دہی کی وجہ سے اکثر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دہی کھانے کے بعد گرم چائے پینے سے آنتوں میں خرابی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اسہال، ڈائریا یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر دہی پہلے سے تھوڑا کھٹا ہو تو گرم چائے کے ساتھ مل کر یہ معدے میں تیزابیت یا کھچاؤ پیدا کر سکتا ہے، جس سے معدے کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ دہی میں موجود کیلشیم اور چائے میں موجود کیفین کا ٹکراؤ دہی میں کیلشیم ہوتا ہے، جبکہ چائے میں موجود کیفین کیلشیم کے جذب ہونے کے عمل کو کمزور کر سکتا ہے، جس سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو پہلے سے ہڈیوں کی کمزوری، آسٹیوپوروسس کا مسئلہ ہو تو اس امتزاج سے مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سحری میں زیادہ دہی کھانے سے گریز کریں۔ دہی سے بیماری یا موت کے کیسز۔ دنیا میں کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جہاں خراب یا آلودہ دہی کھانے کی وجہ سے لوگ شدید بیمار ہوئے اور بعض صورتوں میں اموات بھی ہوئی۔ اس لیے سحری میں دہی کھانے کے بعد چائے پینے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں احتیاط کرنا چاہیے سحری میں دودھ کھانے سے۔